مٹھی بھر چند کھجوریں لے کر کے آئیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور کہا کھجور ہمیں دے دو. کھجور لیا دسترخوان پر رکھا, سارے صحابہ کو بلا لیا جو بھی خندق کھود رہے تھے. اللہ رب العالمین اس کھجور کے اندر برکت دے دی, سب نے کھایا, سب جو ہے آسودہ ہو گئے, لیکن پھر بھی کھجور کم نہیں ہوئی. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے برکت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور خاموشی سے کہا کہ آپ آ جائیے اور جن کو آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگوں کو, دو چار لوگوں کو اور لے لیجیے, کیونکہ کافی لوگ ہیں, سب کے لیے چھوٹا سا بکرا کافی نہیں ہوگا, بچہ بکری کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان کے گھر کھانا کھائے. آپ نے ہنڈی میں ہاتھ ڈال دیا, اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی. تو یہ سب معجزات کا ظہور, یہ سب دلائل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کے. اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کے اندر برکت رکھی تھی, اور یہ جو برکتیں ہوتی ہیں ذاتی اور حصی برکتیں, یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہوتی ہیں. انبیاء کے ساتھ یہ برکت انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی. کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو, انبیاء کے بعد سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اور ولی صحابہ کرام ہیں. انبیاء کے بعد سب سے بڑے اولیاء تو صحابہ انبیاء کرام ہیں. انبیاء کے بعد سب سے بڑے جو ہے متقی پرہیزگار اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام ہوتے ہیں. صحابہ کرام سے بڑھ کر کے کوئی انبیاء کے بعد نیک اور متقی نہیں ہوا. یہ چیز اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے اندر بھی نہیں رکھی تھی کہ اللہ ان کے ہاتھ میں برکت رکھی ہو, ان کے جو ہے ناخن برکت رکھی ہو, ان کے پسینے برکت رکھی ہو, ان کے بال برکت رکھی ہو, یا جن چیزوں کو استعمال کر لیں ان کے اندر برکت آ جائے. یہ چیز انبیاء کے ساتھ خاص ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو استعمال کر لیتے تھے اس کے اندر بھی برکت آ جاتی تھی. جی, آپ کے بال جب آپ بال کٹواتے تھے, صحابہ کرام آپ کا بال لینے کے لیے دوڑ پڑتے تھے کیونکہ اس بال کے اندر برکت آ جاتی تھی. ناخن کاٹتے تھے, ناخن کے اندر برکت. ایسے ہی کیا نام ہے, جن چیزوں کو آپ پکڑ لیتے تھے اس کے اندر بھی برکت. ایسا آپ نے پکڑ لیا, لاٹھی آپ نے پکڑ لی, برتن آپ نے استعمال کیا, اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین برکت ڈال دیتا تھا. انگوٹھی تھی, انگوٹھی کے اندر برکت. تو یہ چیزیں انبیاء کے ساتھ ہوتی ہیں, بس انبیاء کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جعلنی مبارکا اینما کنت, کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ رب العالمین نے مجھے بابرکت بنایا ہے. تو انبیاء کی ذات بابرکت ہوتی ہے. برکت دینے والی ذات اللہ رب العالمین تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین, اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی برکت دیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دیتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کا نظام چلاتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مارتا اور جلاتا ہے, کیونکہ اس چیز کا تعلق برکت کا عقیدے سے ہے. اللہ رب العالمین ہی کی ذات برکت دینے والی ہے. اللہ نے جس چیز کے اندر برکت رکھی دی ہے اس کے اندر برکت رہے گی. اللہ رب العالمین انبیاء کی ذات کے اندر برکت رکھا تھا. یہ برکت کسی اور کے اندر نہیں ہے. مانوی برکت ہو سکتی ہے. مانوی برکت یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی علاقے میں فائدہ ہو جائے. آپ کے علاقے میں شرک ہو رہا ہے, اللہ نے آپ کو توحید کی تعلیم دی اور آپ نے توحید اپنایا, شرک اور بدعت خرافات کو آپ نے چھوڑا, جا کر کے اپنے علاقے میں لوگوں کو توحید کا درس دیا آپ نے, لوگوں نے شرک بدعت چھوڑ دیا, آپ سے برکت ہوئی, فائدہ ہوا. لیکن آپ کے ہاتھ پاؤں ناخن میں کوئی برکت نہیں رہے گی. یہ مانوی برکت کہلائی جاتی ہے.